ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اس پر بھی بدگمانی کا ہی شکار ہوتا ہے۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، جان بوجھ کے فون نہیں اٹھایا ہے، سمجھ رہا تھا کہ ابھی فلاں معاملے کے لیے بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس وقت اس کا فون موجود نہ رہا ہو۔ حاصل کلام جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اکثر و بیشتر 95% بندہ جو ہے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اچھا گمان نہیں لاتا۔ اور بدگمانی کا کتنا زیادہ نقصان ہے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا کتنا تباہ کن ثابت ہوتا ہے، اور بندے کو پھر آخر میں آ کر کتنا نادم اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور پھر وہ اس کی ندامت اور اس کا افسوس اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ زنان گرامی یاد رکھیے کہ کسی کے حوالے یہ بھی ایک بات ہے، اگر چلیے ٹھیک ہے ہم نے جو دیکھا یہ ایک الگ میٹر، اگر کسی کی سنی بات بھی اگر ہم سن لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے اس کو مان ہی لیتے ہیں، اور وہ بات جلدی مانتے ہیں جو کسی کی تذلیل کے لیے ہو، یعنی اگر کوئی بات کسی کی برائی والی ہو، کسی کی عیب والی بات ہو، وہ بات ہم بہت جلدی مان لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ہلکی سی چنگاری دی ہے نا تو سامنے والا بندہ پورا شور ہی بھڑکا دیتا ہے، ہم یہاں بات کرنے کی بات کرتے ہو، ہم نے تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، تھوڑی سی بات پہ اچھی بات ہضم نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی آپ کسی کے سامنے جو ہے نا کسی کی اچھائی بیان کریں گے وہ تو ہضم نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کی برائی کسی کے سامنے کریں گے وہ آپ سے زیادہ اس کی برائی کرنے والا بن جائے گا۔ کیا معاملہ ہے عزیزان گرامی، دیکھیں بدگمانی کا یہ بھی ایک بات محاورہ بڑا مشہور ہے، کوا کان لے گیا تو اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ یار یہ لوگوں نے پیچھے سے ہوا اڑا دی کہ کوا کان لے کر گیا، کوے کے پیچھے دوڑنے لگے، ایک بار اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کر تو دیکھ لو تمہارا کان موجود ہے کہ نہیں۔ بس یہی بات ہے، اگر کسی نے کسی کے بارے میں کہہ لیا آنکھ بند کر کے مانے نہیں بلکہ تحقیق کریں، اب تو اس کی حقیقت کیا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک دو باتیں مثالوں کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بدگمانی کا شکار جب بندہ ہوا کیا تھا اور کیا نتیجہ نکلا، بندہ سمجھ کیا رہا تھا اور کیا نکلا، آپ اس واقعے سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ ایک بندہ ایک لڑکی سے بات کرتا تھا تو ایک ضعیف العمر شخص نے کہا، وہ ان کا جان پہچان کا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جس لڑکی سے تم بات کرتے ہو اگر کہو تو اس کے حوالے سے تمہارے نکاح کی بات کی جائے، اس سے تمہارا نکاح کروا دیا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا نہیں اس سے نکاح نہیں کرنا، اس کا کردار اچھا نہیں، رہنے دے مائک صحیح چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں اس کا جو ہے کردار اچھا نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ عجیب حال ہے، اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نکاح کرنے کی بات آئی ہے تو کہہ رہا ہے میں نے پتہ کیا ہے اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ایسی بات ہے تو چلو، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میری بھی 4 بیٹیاں ہیں۔ میری بہت ہی غور سنیے گا، دیکھیے بدگمانی کا بندہ جب شکار ہوتا ہے یا کسی ایسے ویسے گانے گوترے کی بات سن کر اس کو سچ مان لیتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا سدیا ہوتا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں میں تمہارا نکاح اس سے کرانے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بوڑھے شخص نے کہا ٹھیک ہے تم کو موقع دیا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں جو آپ کو بہتر لگے، آپ کے جواب کو میں منتظر ہوں۔ کافی وقت کے بعد وہ جوان شخص اس بوڑھے شخص سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی، اور بوڑھے شخص نے پھر پوچھا بیٹا آپ نے جواب نہیں دیا، کیا ہوا؟ ہم نے تو آپ کو وقت دیا تھا کہ آپ ہماری بیٹی کے حوالے سے تحقیق کر لیں، اگر آپ کو ہماری چاروں بیٹیوں میں سے جس کا کردار اچھا محسوس ہو، چاروں بیٹیوں میں سے جس کا کردار آپ کو لگے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، جس کے حوالے سے لوگوں کی گواہی زیادہ ہو کہ وہ لڑکی زیادہ اچھی ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ کافی وقت کے بعد ملاقات ہوئی، اب بتاؤ میری 4 بیٹیوں میں کس سے نکاح کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا بابا بات دراصل یہ ہے، میں نے آپ کی بھی بیٹیوں کے حوالے سے تحقیق کیا تو مجھ کو بھی پتا چلا کہ آپ کی بیٹیوں کے بھی کردار اچھے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے پتا کیا آپ کی بھی 4 بیٹیوں کے کردار اچھے نہیں ہیں، سو میں آپ کی بھی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا اب جو بات کہنا چاہتا تھا اب وہاں پہنچ چکے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا بیٹا ایسا کرو تھوڑا سا میرے گھر پہ آ جاؤ۔ اس نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر چلتے ہیں۔ وہ جوان شخص اس بوڑھے کے گھر جو ہے جاتا ہے، جیسے ہی اس بوڑھے شخص کے گھر پہنچتا ہے تو جوان کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر میں سوائے ایک بوڑھی عورت کی
کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد اس شخص نے، بوڑھے شخص نے کہا بیٹا یہ میری ماں ہے، یہ میری بوڑھی ماں ہے، اور اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی اور عورت نہیں ہے۔ تم نے جو تحقیق کیا ہے کہ میری 4 بیٹیوں کے کردار اچھے نہیں ہے، میاں میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا ہے، تو پھر میری بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟ اور جب میری بیٹیاں ہی نہیں ہیں تو ان کے کردار کہاں سے خراب ہوں گے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر اس نے تحقیق بھی کیا تو ایسے ویسے سے تحقیق کیا جو خود غیر معتبر تھا، جو خود غیر معقول تھا، جس کا کردار خود برا تھا۔ اس نے جو ہے کہ جس کی بیٹی ہی نہیں ہے اس کے کردار کو برا کہہ دیا۔ یار اس کی تو بیٹی ہی نہیں تھی تو اس کے کردار کا برا ہونے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے اگر ہم تحقیق بھی کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی ایسے انسان کے ذریعے تحقیق کریں کہ جس کی صداقت کی لوگ گواہی دیتے ہوں، اور جس کی بات کی آپ اگر تحقیق کریں تو وہ صحیح معنوں میں سورج کی طرح روشن اور صاف ثابت ہو جائے۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی ایسے ویسے سے بھی تحقیق کریں گے تو نتیجہ یہی آئے گا۔ وہ کتنا شرمندہ ہوا لیکن اس کی کوئی شرمندگی کوئی کام نہیں۔ وہ اس بوڑھے آدمی کے سامنے نہایت ہی شرمندہ ہوا، یار میں ان کی بیٹیوں کو انہی کے سامنے میں نے کہا تمہاری بیٹیوں کے کردار اچھے نہیں، جبکہ ان میاں کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے دوسری بات بھی دیکھیے، اس واقعے میں والدین کی عظمت اور ان کا وقار بھی سمجھ میں آتا ہے، ماں باپ کی قربانیاں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے اندر جو والدین اپنے بچوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں، یہ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، آپ صرف سن سکتے ہیں، لیکن اس کا احساس عزیزان گرامی اسی وقت ہمارے دل میں بیدار ہوگا جب ہم خود صاحب اولاد بنیں گے۔ جب آپ ہم میں سے کوئی اولاد والا بنے گا نا، اس وقت اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میرا باپ کس مقام پہ تھا۔ عزیزان گرامی تو دیکھیے ایک بچہ تھا اور اس کے والد صاحب تھے، اور اس کے والد صاحب کی ایک آنکھ جو ہے نہیں تھی، وہ ہمیشہ پٹی لگائے رہتے تھے، وہ ایک آنکھ ان کی سلامت تھی دوسری سلامت نہیں تھی۔ تو کسی کام کی وجہ سے ان کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا تھا تو کوئی چیز شاید چھوڑ گئی، تو وہ اسکول میں اپنے بچے کا سامان لے کر گئے اور کلاس روم میں جیسے پہنچے تو سارے بچوں نے دیکھا کہ اس کا باپ اسے کچھ دے رہا ہے، اور جیسے ہی اس کا باپ گیا تو اس بچے کی لوگ مذاق اڑانے لگے، وہ لوگ بچے کہ تیرا باپ کہاں ہے، تجھے بھی صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کی جو ہے تذلیل کی گئی، اس بچے کی بے عزتی کرنے لگے اور جو ہے اس کو چڑھانے لگے۔ وہ نہایت شرمندہ اور نادم ہوا کہ میرے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، میں جو ہے کہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا۔ وہ گھر آنے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے آئندہ میرے کلاس میں نہیں آئیے گا، آپ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بے عزتی سہنی پڑتی ہے، آپ کی وجہ سے مجھے جو ہے ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، آئندہ میرے کلاس میں آپ نہیں آئیے گا۔ تو عزیزان گرامی باپ نے جواب دیا بیٹا ٹھیک ہے، اگر میری وجہ سے آپ کی عزت میں کمی آتی ہے کبھی بھی آپ کے کلاس میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا لیکن پوری زندگی اس جوان اس بچے کے ذہن میں یہی گزرتی رہی کہ میرے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونا یہ میری ذلت کا سبب ہے، یہ میری رسوائی کا سبب ہے۔ یہ اس طرح کیوں سوچ رہا تھا؟ اس نے ابھی تحقیق نہیں کی تھی کہ اس کی ایک باپ کی ایک آنکھ کیوں نہیں ہے، اس نے تحقیق نہیں کی تھی اور اپنے باپ کے حوالے سے رائے قائم کر رہا تھا، اپنے باپ کو ہی وہ برا کہہ رہا تھا، اپنی بے عزتی اپنے باپ کو سمجھ رہا تھا، ذلت کا سامان اپنے خود کے باپ کو سمجھ رہا تھا، تحقیق نہیں کی کہ بابا جی آپ کی آنکھ کیوں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقت گزرتا گیا، جب اس کی جوانی کے وقت آئے اور وہ وقت آیا کہ اب اس کو نکاح کرنا ہے، بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، اب یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میں کہیں رشتہ بھیجوں تو میرے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے شاید میرا رشتہ بھی نہ ہو پائے۔ تو وہ جو ہے سامان طے کرنے لگا، اپنا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ والد صاحب نے دیکھا تو پوچھا بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہاں میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے اپنا فیوچر اچھا بنانا ہے، مجھے اپنا مستقبل سنوارنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں بہت ترقی کرنی ہے، مجھے اپنا بڑا نام
आपने मुझे शोहरत कमानी है और आपके साथ रहकर ये सारा काम मैं नहीं कर सकता। अजीजान गिरामी, तो बाप ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं तो चाहता ही हूँ ये कि आप बहुत ज्यादा दौलत कमाएं, आप बहुत ज्यादा शोहरत कमाएं, आप बहुत ज्यादा नाम कमाएं। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप नामवर शख्सियत में शामिल हो जाएं। बेटा आप अगर मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं चले जाएं। अजीजान गिरामी, वो बाप को छोड़कर वो चला तो गया, उसके बाद उसने निकाह भी किया, उसकी औलादें भी हुई और उसके बाद वक्त गुजरता गया। ये बूढ़ा शख्स अपने बेटे के घर के बाहर खड़ा होकर खिड़कियों के जरिए अपने बच्चे और पोतों को देखता रहता। वो घर के बाहर से अपने बेटे और पोतों को देखकर अपने दिल में ठंडक महसूस करता, बाहर ही वो दिल में मुस्कुरा लिया करता था। वो रोज जाता था, उसके बाद उसके जहन में, पूरे बाप के जहन में ये बात आई कि अब तो मेरी जागने का वक्त करीब है, अब तो जब न तब मैं मौत का शिकार हो जाऊंगा, तो ये जो मेरी जितनी भी मेरे नाम दौलतें हैं, मेरे नाम जितनी भी जायदाद हैं, मैं अपने बेटे के नाम क्यों न कर दूं। उसने अपनी तमाम दौलतें, अपनी तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी और वो कागजात लेकर अपने बेटे के घर गया। और वो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसने अपने बच्चों से कहा, उस जवान शख्स ने अपने बच्चों से कहा देखो दरवाजे पे कौन है। बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला, थे वो उसके दादा, उन बच्चों के दादा थे, लेकिन वो पहचानते तो थे नहीं, कभी मुलाकात नहीं थी। दरवाजा जैसे ही बच्चों ने देखा, एक आंख पे पट्टी लगी हुई है, वो छोटे छोटे बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। और उसके बाद वो छोटे बच्चों के बाप ने जब देखा, वो झट से दरवाजे के पास आया, क्या देखता है तो वो खुद का ही बाप है। अब ये इसने भी यहाँ पर भी ताकीद नहीं की, यहाँ भी खैरियत नहीं की कि बाबा मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ गई, बाबा आप मेरे घर क्यों आए, ये सब कुछ भी सलाम व कलाम खैरियत कुछ नहीं की। उस कम नसीब इंसान ने अपने वालिद को डांटना शुरू कर दिया। मैंने कितनी दफा मना किया है मुझसे मिलने की कोशिश ना करें, आप जानते हैं मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, उसके बावजूद भी बार बार आप क्यों मुझे परेशान करते हैं, आपसे मुझे मिलना ही नहीं है। उसने कहा बेटा मेरी बात, कोई बात मुझे आपकी नहीं सुनी, खुदा के वास्ते आप यहाँ से चले जाएं। उसने एक बात भी नहीं सुनी अपने बाबा की। हालांकि उसका बाप गया किस लिए था अज़ीज़ान गिरामी, उसका बाप तो गया ही था कि उसके नाम जितनी दौलतें थी, जितनी जमीन और जायदाद थी, उसने वो तमाम कागजात अपने बेटे के नाम कर दिए थे। वही कागजात देने अपने बेटे को गया था, लेकिन उस कम नसीब इंसान ने अपने बाप की एक भी ना सुनी और उसे बेपनाह झिड़कियां देकर दरवाजे से बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी वो बूढ़ा शख्स रोता हुआ चला गया। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। अब ये जवान शख्स अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसके बाद जब थक गए तो ये दो आराम करने लगे, ये और इसके दो छोटे बच्चे। तो इसके छोटे बच्चे कहते हैं बाबा हमें आपके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। तो उसने कहा हाँ बेटा, बाप के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, मजा आता है। तो उसके बच्चों ने कहा बाबा लेकिन हमने कभी भी आपको आपके बाप के साथ खेलते हुए नहीं देखा, क्या आपके बाप जिंदा नहीं है? उसने कहा जिंदा है बेटा, दरअसल कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिसके तहत मैं अपने बाप के साथ नहीं रहता। तो उन बच्चों ने कहा कि हमको दादा जान से मिलना है। तो उसने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो चलो चलते हैं, मैं मेरे बाप और तुम्हारे दादा जान से मुलाकात करते हैं। अभी ये अपने घर को आता है, दस्तक देता है, और जब दस्तक देता है तो अंदर से बजाय उसका बाप तो नहीं आता, कोई और शख्स आता है। और उसके बाद जैसे ही अंदर से कोई शख्स आया, उसने पूछा आप फलां साहब के लड़के हैं? उसने कहा हाँ फलां साहब का लड़का हूँ। वो अंदर जाता है, उसके बाद वही फाइल लेकर आता है जो कल उसका बाप लेकर गया था। वो लेकर आता है, कहता है बेटा बात तो ये है, 6 महीने हो गए तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है, और तुम्हारे बाप ने ये जमीन के कागजात मुझे दिए और कहा एक न एक दिन तो मेरा बेटा आएगा मेरे घर पे, और जब वो आए तो उसे ये कागजात दे देना और साथ में ये एक खत दे देना मेरे बेटे को, और ये जब जायदाद देना तो उसे कह देना बेटा अगर तुम चाहो तो, तुम्हारे बाप ने इसका मालिक बना दिया है, अगर तुम चाहो तो तुम खुद रख लो, या चाहो तो अल्लाह के घर के लिए इसे वक्फ कर देना। तो अज़ीज़ान गिरामी उसने कागजात लिए और उसके बाद वो बाप का खत लिया। अब देखिए अज़ीज़ान गिरामी, जिंदगी भर
یہ بدگمانی کا شکار رہا. اپنے باپ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا, اسے اپنی ذلت کا سامان سمجھتا تھا, اپنے باپ کو ہی اپنی رسوائی کا سامان سمجھتا تھا. اسی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو دور کر کے تنہا زندگی بسر کرنے لگا. حالانکہ اس کے باپ نے کتنی بڑی قربانی دی, زندگی بھر بھی اس نے اس کی تحقیق نہیں کی. کبھی بھی اس نے باپ سے نہیں پوچھا. اے کاش کی وہ زندگی میں ہی ایک دفعہ اپنے باپ سے پوچھ لیتا, اے بابا یہ آپ کی آنکھ کس وجہ سے نہیں ہے؟ کیا آپ پیدائشی اندھے ہیں؟ کیا پیدائشی آپ کو پٹی لگی ہوئی ہے؟ کاش اپنے باپ سے وہ زندگی میں ایک دفعہ پوچھ لیتا. نہیں پوچھا. جب باپ کے انتقال کے 6 مہینے بعد یہ باپ کے جب گھر گیا ہے, باپ کی چٹھی ہاتھ آئی ہے, تو اس نے جب اپنے عزیزان گرامی وہ خط کھولا ہے, روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دل کے کانوں سے سنیے آپ, ہمارے والدین اگر زندہ ہیں عزیزان گرامی تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی اطاعت و فرمان برداری کرنے میں لگ جائیں. واللہ ہمارے والدین نے ہماری پرورش کے لیے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں, یہ ہم نہیں جانتے. اس نے جب خط کھولا تو اس نے باپ نے کہا, سلام کیا, خیر خیریت کی. اس کے بعد کہا, بیٹا پوری زندگی تم میری ایک آنکھ کی وجہ سے اپنی ذلت سمجھتے رہے, تم میری ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بے عزتی سمجھتے رہے, لیکن بیٹا تم نے کبھی پوچھا نہیں اور میں نے کبھی بتایا نہیں کہ یہ میری ایک آنکھ کس وجہ سے نہیں ہے. آج بتا دیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے بیٹا, جب تو چھوٹا تھا تجھے کینسر ہو گیا تھا. میری جتنی بھی جمع پونجی تھی, میرے پاس جتنی بھی دولتیں تھی, میں نے سب اکٹھا کر لیا تھا اور وہ تمام پیسے لے کر, چونکہ کینسر تھا تو اس کے علاج کے لیے پیسے بھی زیادہ لگنے تھے, تو جتنی بھی میرے پاس دولتیں تھی میں نے سب اکٹھا کر لیا. اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں اکٹھا کر کے میں ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا. راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں میری آنکھ چلی گئی. بیٹا اس کے بعد مجھ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کی اس آنکھ کا آپریشن نہیں ہوگا تو یہ آپ کی آنکھ کام کرنا بند کر دے گی, آپ کی اس آنکھ کو نکالنا پڑ جائے گا, آپ کی آنکھ کام نہیں کرے گی, اس کو نکالنا پڑ جائے گا. تو اس نے کہا, باپ نے کہا, بیٹا میرے اس زندگی کے موڑ پہ 2 فیصلے تھے اور دولت ایک ہی تھی, پیسے میرے پاس بس اتنے ہی موجود تھے. یا تو میں اپنی ایک آنکھ کو واپس کرتا, یا میں اپنی آنکھ کی بینائی چاہتا, یا اسی پیسے سے تیرے کینسر کا علاج کرتا. میں نے بیٹا اپنی آنکھ پر تیرے علاج کو فوقیت دی. بیٹا میں نے اپنی ایک گوانا تو برداشت کیا, اپنی ایک آنکھ کا جانا تو گوارا کیا, لیکن تو بیمار رہے یہ میں نے گوارا نہیں کیا. بیٹا میں نے کہا یہ میری آنکھ جاتی ہے تو چلی جائے, گوارا ہے, ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کافی ہے. میرا بیٹا سلامت ہو, اسے زندگی میں نام کمانا ہے, اسے اور ترقی کرنا ہے, اسے دولت کمانا ہے. میری آنکھ چلی جائے گوارا ہے, میرے بیٹے کی زندگی بچنا چاہیے, یہ میرے لیے اہم ہے. تو بیٹا میں نے اپنی آنکھ کے علاج کو نہ کرا کر اسی پیسے سے تیرا علاج کرا ہے. بتائیں اتنی بڑی قربانی باپ نے اپنے ایک آنکھ قربان کر دی, یہ گوارا کیا, لیکن بیٹا تکلیف میں رہے یہ گوارا نہیں کیا. کاش وہ زندگی میں اگر اپنے باپ سے ایک دفعہ پوچھ لیتا تو آج اس کو اس طرح رسوا اور شرمندہ ہونا نہیں پڑتا. یہ تو دنیا کی بات ہے, میاں کی قیامت کے میدان میں تو چلے جناب, بڑی دولتیں کمانے کا شوق تھا, بڑا غرور تھا نا, ابھی تو قیامت کا میدان باقی ہے جناب. اسی طرح آپ کو حال کی بات بتاؤں عزیزان گرامی, ایک شخص سعودی میں کماتا تھا, اچھے پوزیشن پہ. اس نے کہا اپنے دیگر بھائیوں سے, اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری شادی کروں تو والدہ سے, والد کا انتقال ہو چکا تھا, تو اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری شادی کروں تو تم کو والدہ سے دور ہونا پڑے گا, والدہ سے الگ ہونا پڑے گا. اللہ کی پناہ, والدہ سے الگ ہونا پڑے گا. کتنا بھاری جملہ ہے یار. جنت سے ہی اپنے بھائیوں کو دور کرنا, خود تو دور ہے, بدنصیب انسان خود تو دور ہے, اپنے بھائیوں کو بھی جنت سے دور کر رہا. اس نے کہا اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا نکاح کروں تو والدہ سے رشتہ توڑنا پڑے گا. عزیزان گرامی اس کے بعد جب والدہ کا انتقال ہوا, جو بچہ کہہ رہا تھا کہ والدہ سے ناطا توڑ دو, جب اس والدہ کا انتقال ہوا تو وہ فوراً ہی جو ہے والدہ کے جنازے میں سعودی سے آئے. اب آپ ذرا تصور کریں, ذرا سوچیں, آپ کو لاکھ جنازہ والدہ کا پڑھے, لاکھ سورہ بقرہ پڑھے, لاکھ قرآن کی تلاوت کرے, لاکھ عبادتیں کرے, اس کی والدہ اگر دنیا سے ناراض گئی ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں.
یار اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو غنیمت سمجھیں اور ان کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ اور عزیزان گرامی جو حاصل کلام گفتگو ہے وہ یہی ہے، کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے، اگر وہ ہمارا تیرا باپ ہی ہو، اگر ماں ہو، بھائی بہن کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کر لے، اور اگر تحقیق بھی کرے تو معتبر انسان سے کرے، مستند انسان سے کرے، اور عزیزان گرامی ایسے ویسے نہ کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں سے پہلے میری زبان و فعل سے کوئی بھی کفریہ کلمات اور فعل ہوئے، آپ سب کو گواہ بنا کے سچی توبہ کرتا ہوں، میرا رب مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بھی پڑھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔